ویسے بھی، لیکن بہرحال سیاست سے تو میں تو ابھی آپ کو میں نے بات کی ہے، سیاست سے ہر عدلیہ کو بھی اپنے آپ کو پرج کرنا پڑے گا، سیاست سے بالکل سب کو اپنے آپ کو دیکھنا پرج کرنا پڑے گا۔ عدلیہ میں بھی سیاست جو ہے اتنی زیادہ اوور ڈوز ہوگی لی ہوئی ہے عدلیہ نے سیاست کی، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور پچھلے 6 7 8 سال کے جو تمام تر جو آپ کے فیصلے نظر آئیں گے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہونے چاہیے، وہ سیاسی ترجیحات کی بنیاد پہ کیے گئے۔ ہماری تاریخ میں پہلے بھی ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کلپریٹ جو ہے ہماری اس وقت تباہی کا، جس میں ہم بھی شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں، لیکن عدلیہ نمبر 1 ہے۔ جن لوگوں نے سیٹی مارنی تھی کہ یہ فاؤل ہو رہا ہے، انہوں نے سیٹی نہ ماری، وہ یا ایک ٹیم نہ رل گئی یا دوسری ٹیم نہ رل گئے، انگوٹھا لگا دیا اس کے اوپر، چاہے وہ پھانسی تھی، چاہے وہ جلاوطنی تھی، یہ ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے انگوٹھا لگایا ہوا ہے، یا مارشل لا تھا، ہر چیزوں پر لگایا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ از دا بگیسٹ کلپریٹ، انہوں نے تو اپنی سول سرچنگ کرنا شروع کر دی ہے قائد صاحب کے آنے کے بعد سے۔ آپ پرسوں والا جو فیصلہ دیکھیں، وہ سول سرچنگ نہیں ہے، یہ ملٹری کورٹس والا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ سول سرچنگ نہیں ہے، وہ سول سرچنگ نہیں ہے۔ آپ ملٹری کورٹس کے جو وجود ہے، یا ملٹری قانون جو ہے، جو میرا فوجی عدالتوں کے قیام سے 1952 کا 1967، یہ جو قانون جو ہے، اسی سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلے دیے ہوئے ہیں، اس کے فیصلے انڈورس کیے ہوئے ہیں، اس ہزاروں لوگوں کے فیصلے سویلینز کے ادھر ہوئے ہیں۔ کہاں گئے وہ چیز، ان کو لیکن ماضی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا ابھی، سیاسی لوگوں کے تو فوجی ٹرائل ہوں، یہ تو کل آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ سیاسی نہیں، دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ ملٹری انسٹالیشنز پہ بے شمار سویلینز کام کرتے ہیں، اگر وہ ملٹری انسٹالیشنز پہ کوئی اوفینس کمٹ کر دیتے ہیں، سیکرٹ جو ہے وہ لیک کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کو ان پہ ملٹری کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ بے شمار ہزاروں کے تعداد میں انسٹالیشنز پہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بعد دیکھیں کہ اس آرمی ایکٹ کے فیصلے جو ہے نا، سپریم کورٹ نے اور ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے، انہوں نے بھی کہا، ایڈمٹ کیا ہوا کہ ڈیو پروسیس ہے۔ اور پھر اس وقت بھی جو لوگ قید ہیں، اگر اس قانون جو نیا جو لا کہہ رہے ہیں، یا ڈیسیژن جو ہے اس کے تحت کہیں، تو لازمی طور پہ بہت سے لوگوں کو، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، ان لوگوں کو شیلٹر ملے گا جو آپ کے قوم کے دشمن ہیں، جو یہاں اس وقت قید ہیں۔ ان کو بھی وہ آپ کے اس فیصلے کو لے کے جا کے اس کی ریلیف مانگیں گے۔ اور جو کرمنل جسٹس ہے ہمارا ملک کا جو ہے، وہ اتنا فالٹی اور اتنا کمزور ہو گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ تو لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی۔ تو اس کے اوپر کیا نون لیگ بھی جائے گی بطور پارٹی، کیونکہ حکومت تو شاید نظر ثانی کی اپیل کرنے کا سوچ رہی ہے؟ میرے نہیں خیال کہ ابھی تک کو میری پارٹی نے اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی کیا ہوا ہے، فیصلہ کیا گیا، لیکن میرا خیال 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں 2015 میں جب قانون بنا تھا، اس وقت تو ضرب عضب کے بعد جو ہے وہ پھر کیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے انڈورس کیا تھا اس کو، کیا تھا، فیصلے کیے ہوئے تھے۔ وہ سپریم کورٹ یہی سپریم کورٹ کو بندوں کا نام تو نہیں ہے، وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کی اپنی، اور جہاں وہاں پہ جتنی پریسیڈنسز فالو ہوتی ہیں، ہماری سیاست میں تو اس قسم کی پریسیڈنس جو ہے نا، ہم تو بالکل۔ لیکن خالد صاحب، اگر فرض کیا عمران خان صاحب کے خلاف یہ استعمال ہوتا ہے، ان کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کسی بھی لیڈر کے خلاف کسی طرح کا الزام لگا کے اگر ایک اوفینس جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، آپ کا اوفینس ریلیٹ کرتا ہے آپ کی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ، جس طرح سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کے ساتھ جو ریلیٹ کرتا ہے، اگر میرا پولیٹیکل اوفینس ہے، کئی پولیٹیکل اوفینس ہیں جو ہوتے رہے ہیں، قید بھی ہوتے رہے ہیں سب، لیکن ایک اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ڈیفائن جو کیا گیا ہے اس ڈیفینیشن میں وہ فٹ بیٹھتا ہے، تو پھر ضرور ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ آگے لایا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پرانے فیصلے جو ہیں، جو اس وقت لوگوں کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، یا کوئی وہ بھی کھل جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ اتنی چیزیں کھل جائیں گی آپ کی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ نئی عدلیہ جو سپریم کورٹ میں، جو سپیریئر جوڈیشری میں جو ایک چینج آئی ہے، قیادت چینج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو،
ان کو یہ اسٹے آرڈر کی جو ہے نا ایک لسٹ پبلش کرنی چاہیے. میں بینک میں تھا تو بینک میں یہ کرتے تھے کہ آپ لسٹ بناتے تھے کہ فلانا جو قرضہ جو ہے اتنی دیر سے پے نہیں ہوا, جی, اس کی یہ لائف ہے اور وہ پے نہیں ہوا, اس کا کیا کرنا ہے. یہاں آپ کو اسٹے آرڈر جو ہے سال سے اسٹے آرڈر چل رہے ہیں, سپیریئر جوڈیشری میں چل رہے ہیں, نیچے بھی چل رہے ہیں, اوپر بھی چل رہے ہیں, بالکل. اور ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جنہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے حکومت کے خلاف. باقی چھوڑیں, حکومت کے خلاف اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فیصلہ نہیں. سپیریئر جوڈیشری کو آرڈر کرنا چاہیے اور ایک لسٹ پبلش ہونی چاہیے کہ یہ اسٹے آرڈر ہے, یہ مقدمہ ہے, یہ اتنی دیر سے یہ پینڈنگ ہے, اور اس میں فری کین جو ہے نا وہ یہ ہیں. یہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ویسے کون کون سے ہیں آپ کے خیال میں کیسز جن کے اوپر ابھی اسٹے موجود ہے. اور چلیں میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا, لیکن 20 سال سے بھی میں مجھے کسی نے بتایا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دیٹ از ٹرو, کہ 20 بڑے بڑے لوگوں کے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے خیر صاحب جو آپ نے کی ہے, میں اسی لیے اس پہ کروڑوں اربوں روپیہ صرف ٹیکس میں. میں صرف ایک اور میں صرف ٹیکس کی مد میں ایف بی آر ریلیٹڈ کیسز میں 2670 ارب روپے کے کیس